السلام علیکم، میں ہوں شازیہ ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا وی لاگ. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. ناظرین، ہمارے ہاں انصاف نہ تو سستا ملتا ہے نہ ہی فوری ملتا ہے. ہاں البتہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے عدالتیں رات 12 بجے ضرور لگتی ہیں. اس کے علاوہ چھٹی والے دن بھی اگر عدالتیں کبھی کھلی ہیں تو وہ صرف ہمارے سیاستدانوں کے لیے. آج ایک خبر میری نظروں سے گزری جسے پڑھ کر میں ہلی بھی، مجھے افسوس بھی ہوا، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد ساری ڈیٹیل مجھے تسلی بھی ہوئی. خبر یہ ہے، پھر میں اس خبر کو ریلیونٹ کروں گی، ریلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے. خبر یہ ہے کہ مصر کی المنصورہ یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے اپنی جو طالب علمہ لڑکی تھی اس کے ساتھ اس نے اظہار کیا کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس لڑکی نے اس کے بارہا کہنے کے باوجود اس کو انکار کیا. وہ مناتا رہا، وہ نہیں مانی. تو اس لڑکے نے سوچا کہ میں اس کو اس انکار کے بدلے میں اس سے انتقام ضرور لوں گا. اب وہ سوچتا رہا کہ میں اس سے کیسے انتقام لوں، میں ایسا کیا کروں. ایک دن لڑکی یونیورسٹی سے اپنے گھر جا رہی تھی، بس سٹاپ پر کھڑی ہوئی تھی. اس لڑکے نے اس لڑکی پر حملہ کر دیا اور چاقو سے حملہ کیا. آس پاس کے لوگ اس کی طرف لپکے لڑکی کو چھڑوانے کے لیے، تو اس لڑکے نے تیزی سے وہ چاقو اس لڑکی کے گلے پر چلا دیا. آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے، لڑکی کو ہسپتال لے گئے. لڑکی تو راستے میں دم توڑ گئی، جاں بحق ہو گئی. اس لڑکے کو لوگوں نے، آس پاس کے جو لوگ تھے، پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. اب ہوا یہ کہ پبلک پروسیکیوٹر نے 48 گھنٹوں کے اندر اندر سارا معاملہ فوجداری عدالت میں پیش کیا. اور حیرانگی کی بات یہ ہے اور تسلی بخش بات یہ تھی کہ اس عدالت نے، فوجداری عدالت نے، مصر کی عدالت نے 8 دن کے اندر اندر فیصلہ سنایا. 8 دن کے اندر اندر فیصلہ سنایا، اور فیصلہ تھا کہ اس لڑکے کو سزائے موت دی جائے گی. کیونکہ اس لڑکی کو اس لیے انکار کیا ہے کہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے کسی بھی وجہ سے اس کو انکار کر دیا. تو اس کا مطلب تھا کہ اس کو وہ مار دے، اس کو قتل کر دے. اس چیز پر عدالت نے اس لڑکے کو 8 10 دن کے اندر اندر اس کو سزائے موت کی سزا سنائی. پھر اس کے اوپر ایک عدالت نے اور کام کیا. عدالت نے اپنے ملک کے میڈیا کو انوائٹ کیا. یہ پیغام دیا عدالت نے اپنی پارلیمنٹ کو، اور کہا کہ آپ ایسی قانون سازی کریں کہ جب اس لڑکے کو سزائے موت دی جائے، اس کو ہینگ کیا جائے، پورا ملک کا میڈیا یہاں پر اکٹھا ہو اور دکھائے لائیو یہ سارے مناظر کہ کس طرح کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور کس طرح اس طرح آپ قتل کر سکتے ہیں کسی کو. آج کے بعد کوئی جرت نہیں کرے گا. کہ عدالت نے پارلیمنٹ کو لیٹر لکھا کہ آپ اس پر ایسی قانون سازی کریں، اس طرح کا کوئی آپ طریقہ کار لے کے آئیں کہ جب اس کو سزائے موت دی جائے، ہینگ کیا جائے، تو پورے ملک کا جو میڈیا ہے پوری دنیا کو دکھائے، پورے مصر کی عوام کو دکھائے، اور آج کے بعد کوئی جرت نہ کرے اس طرح کا کام کرنے کی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ نون مقدم کا قتل ہوا، سب کو پتا تھا. ظاہر جعفر نے کس طرح اس کا قتل کیا. جن لوگوں نے وہاں جا کے مناظر دیکھے وہ پہلے روتے تھے اور اس کے بعد ان کے منہ سے کچھ الفاظ نکلتے تھے. بڑی بے رحمی سے، بے دردی سے اس بچی کا قتل کیا گیا. معاملہ بالکل صاف تھا، شفاف تھا، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، لیکن پھر بھی اس مقدمے کو 7 سے 8 مہینے لگ گئے. اور اس دوران 7 سے 8 مہینوں کی سنوائی کے بعد، سماعت کے بعد، ظاہر جعفر کو سزائے موت کی عمر قید کی سزا سنائی گئی. اس کے بعد قندیل بلوچ کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ قندیل بلوچ، جس کو جولائی 2016 میں اس کے بھائی وسیم نے قتل کیا اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر. اس پر بھی اس نے جرم کا اعتراف بھی کیا. اس کے بھائی نے جرم کا اعتراف بھی کیا کہ غیرت کے نام پر میں نے یہ قتل کیا. جو کام قندیل بلوچ کر رہی تھی وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، ہماری بدنامی ہو رہی تھی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو مار دیا جائے. 2019 میں عمر قید کی اس کو سزا سنائی گئی. پھر فروری 2022 میں، اسی سال، مطلب کہ 4 سالوں کے بعد، 2016 سے کیس چل رہا تھا، 4 سالوں کے بعد راضی نامہ ہوا
جتنے بھی اس کیس میں گواہ تھے وہ منحرف ہوئے اور وسیم کو بری کر دیا۔ یہ ہے ہمارا عدالتی سسٹم، یہ ہے ہمارا نظام جہاں پر عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں عدالتی اصلاحات کرنے کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت جو عدالتی اصلاحات کرنا چاہتی ہے وہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے فوائد کے لیے لوگ عدالتی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حکومت تو چاہتی ہے کہ ہم یہ فیصلے کریں کہ کس بینچ میں کتنے ججز نے بیٹھنا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چیف جسٹس نے سو موٹو کس خبر پر لینا ہے، کس خبر پر نہیں لینا ہے۔ یہ اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے عدالتی اصلاحات کرنی ہے۔ کبھی کسی عام بندے کا سوچ کے کہ عام بندے کو بھی سستا اور فوری انصاف ملے، جلدی ملے، اس کے لیے عدالتی اصلاحات کا آج تک کسی نے نہیں سوچا۔ ہیومن رائٹس واچ کی میں ایک رپورٹ بھی پڑھ رہی تھی آج، یہ 2022 کی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس سال پاکستان بھر میں عورتوں پر، لڑکیوں پر بہت تشدد ہوا، ریپ کے بے شمار واقعات، قتل کے واقعات، تیزاب گردی ہمارے ہاں بہت ہے۔ مصر میں تو قتل ہوا نا، لڑکی نے انکار کر دیا، قتل کر دیا۔ یہاں پر عمر بھر کے لیے لڑکی کو مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ کوئی لڑکی شادی سے انکار کر دے، اسے بدلہ لینے کے لیے اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے کہ ساری زندگی تڑپتی رہے اور مفلوج رہے گی۔ اس پر میں نے نہیں سنا کہ آج تک ہمارے ہاں کسی کو سزا ہوئی ہو کہ آپ نے ایک بچی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، اس کو مفلوج کر دیا ساری زندگی کے لیے کہ وہ اپنی آگے زندگی چلانے کے قابل نہیں رہی، اس پر کبھی سزا نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے ہیومن رائٹس کی واچ کی رپورٹ کے مطابق، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر سال اندازاً 1000 عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز، ایک واقعہ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کا مارشل لا دور تھا۔ 1977 میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، لاہور سے اغوا اور زیادتی کے بعد 12 سالہ جو اعجاز تھا اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ تھا ضیاء الحق کے جب مارشل لا کا دور تھا اس وقت کا۔ 3 مہینوں میں فوجی عدالتوں نے ٹرائل مکمل کیا، جرم ثابت ہوا اور جو مجرمان تھے ان کو سرعام پھانسی دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر تینوں مجرموں کو 22 مارچ 1978 کو سرعام پھانسی دی گئی۔ پھر اس کے بعد 1988 میں میاں والی میں ایک خاتون کو قتل کرنے والا ایک شخص تھا محمد، اور ساہیوال میں ایک ڈاکو تھا لالو، اس کو سرعام پھانسی دی گئی تھی۔ یہ واقعات ہمارے ہاں ہو چکے ہیں، یہ مثالیں قائم ہیں، لیکن اس کو آگے لے کر کوئی نہیں چل رہا۔ جب ضیاء الحق کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد کسی کی جرت نہیں تھی، معاشرے میں ایک بہتری آ گئی تھی، لیکن جمہوری حکومت ان روایات کو آگے بڑھانے میں ناکام ہے، کیونکہ یورپی ممالک کا ہم لوگوں پر بہت زیادہ پریشر ہے۔ وہ پھانسی دینے کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ پھانسی نہیں دینا چاہتے، نہ ان کے سسٹم میں، اور وہ ہم پر بھی یہ چیزیں لاگو کرتے ہیں، نہیں تو وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات ہم جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے۔ یہ مجبوریاں ہمارے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں آڑے آتی ہیں۔ تو اگر ہمارا سسٹم بھی مصر کے سسٹم جیسا ان معاملات میں ان ممالک کی ہم مثالیں لیں تو یقین کریں کسی کی جرت نہ ہو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی، اس کو قتل کرنے کی، کسی کی زندگی برباد کرنے کی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔